إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں زکوٰۃ کے مسائل۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کے تعلق سے اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو انکار ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں، تو کچھ لوگ زکوٰۃ چراتے ہیں، یعنی کچھ مال پہ کچھ چیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کچھ چیزوں پہ نہیں دیتے، اور تھوڑا دیتے ہیں، بہت زیادہ زکوٰۃ نکلتا تو اس میں سے تھوڑا دے دیتے ہیں، چلو بھئی یہ ہو گیا ہمارا کام، اور ہر مال پہ جتنا زکوٰۃ بنتا ہے، تمام پراپرٹی پہ جتنا بنتا ہے اتنا نہیں دیتے، اور پھر دیتے بھی ہیں تو صحیح جگہ پر نہیں دیتے، اور صحیح طریقے سے نہیں دیتے، اور مستحق لوگوں کو نہیں دیتے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ چاہیے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ نہیں پہنچتا، اب ان لوگوں کے لیے پھر واسطے وسیلے لگا کے زکوٰۃ کا پیسہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے بھی کئی لوگوں کو ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال اصل میں اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر اس سسٹم پہ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو اسلام زکوٰۃ کا اتنا بہترین نظام بتایا ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ زکوٰۃ اگر دینا شروع کر دیں، یعنی پوری دنیا میں جس پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے تو وہ تمام لوگ اگر زکوٰۃ دینے والے بن جائے تو دنیا سے غریبی ختم ہو جائے گی۔ اور آج جتنے مسلمان زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئے، جتنے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر تمام مسلمان بھی زکوٰۃ دینے والے بن جائے تو پھر مسلمانوں میں بھی غریبی ختم ہو جائے گی، مسلمان بھی کوئی غریب نہیں رہتا۔ اصل میں یہ اتنا بہترین سسٹم ہے۔ آج ہمارے موجودہ دور کے حالات اگر ہم لوگ دیکھ لیں گے، ہمارے مسلمانوں کے حالات اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو آج مسلمان غریبی میں اتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ غریب ہیں، اتنے زیادہ برے حالات میں مسلمان زندگیاں گزار رہا ہے کہ آج 100 روپے کے لیے عزتوں کو بیچنا پڑتا ہے، عورتوں کو زنا کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ان کو بہت زیادہ یعنی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے، خود کا پیٹ بھرنے کے لیے نوکری کرنا پڑتا، فیکٹری میں جانا پڑتا، ایسی محنت اور ایسی مشقت کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں ملتا تو ان لوگوں کے لیے زنا کرنا یعنی تو خودکشی کرنے کا ایک ہی راستہ مل جاتا ہے۔ ایسے برے سے برے حالات آج مسلمانوں کے ہیں، لیکن یہی مالدار آج جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی مسلمان مجبور ہیں، غریب ہیں، جتنی بھی عورتیں زنا کر رہی ہے، جتنی بھی عورتیں غلط راہوں پر، غلط راستوں پر چلی جا رہی ہے، جتنی بھی عورتیں، جتنے بھی مرد اسلام چھوڑ رہے ہیں غریبی کی وجہ سے، صرف اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ مالداروں کا زکوٰۃ نہ دینا۔ مالدار جب زکوٰۃ دے گا اور صحیح جگہ پر دے گا تو پھر ان عورتوں کو نہ زنا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اسلام چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پھر کسی غریب کو غریب کی حالت میں فقیر اور بھیک مانگتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یاد رکھو۔ تو بہرحال آج
باتیں تو ایسی کرتے ہیں ہمارے مسلمان کہ اگر کوئی عورت کہیں پر غلط کام کر رہی ہے تو بولتے کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کی بے عزتی کر رہی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، ان کو تو نکال دینا معاشرے سے، ان کو بائیکاٹ کر دینا، ان کو تو قتل کر دینا چاہیے، یہ تو مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے، فلاں ہے. لیکن اصل غور کریں تو مارنا ان کو نہیں ہے، اصل میں ان مالداروں کو سزا دینا ہے جو اپنی زکوٰۃ چراتے ہیں. اصل سزا تو ان کو ہونا چاہیے. اگر یہ لوگ صحیح زکوٰۃ کا استعمال کرتے تو پھر ان لوگوں کو وہ غلط کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یاد رکھو یہی غریبی کی وجہ سے آج لوگ بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور کہاں بھی چلے جاؤ آج مسلمان کسی بھی ہوٹل پہ دیکھو، کسی بھی دکان پہ دیکھو، کسی بھی بس اسٹینڈ پہ دیکھو، کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ دیکھو، وہاں پر مسلمان یا تو عورت یا تو مرد یا مسلمانوں کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ جو سکھ ہے نا، سکھوں کی کوئی عورت یا کوئی مرد آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں نظر آتا. سکھ کبھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں نظر آتا. مسلمان جتنا زیادہ بھکاری نظر آتے اتنے زیادہ کسی دوسرے مذہب کے لوگ بھیک مانگتے ہوئے نہیں نظر آتے. تو ہمارے پاس اصل میں بیت المال کا نظام ہونا تھا اور وہ صحیح ہونا تھا. ہے بہت ساری جگہ بیت المال کا نظام ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، اور اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی بیت المال بھی کوئی چیز ہے اور جہاں سے کیا ہے مسلمانوں کو مدد ملتی ہے. یہ بھی اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. تو آج دینے والے یہ سوچتے ہیں کہ 500 روپے 1000 روپے دے کے زیادہ لوگوں کو دیے تو ہم لوگوں کو زیادہ ثواب ملتا، یہ سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ سے لینے والا ہمیشہ لیتے رہتا اور دینے والا ہمیشہ دیتے رہتا. جیسے سال قریب آیا، رمضان کا مہینہ آیا تو وہ لسٹ اندر سے نکالتے کہ بھائی ہم پچھلے سال کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دیے تھے، 20 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمیوں کی وہ لسٹ نکال کے اب وہ 100 آدمیوں کو ہر ایک کو 500 روپے بانٹ کے آتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100 آدمیوں کو ہماری زکوٰۃ دیے تو اس کا ہم لوگوں کو زیادہ اجر ملتا. حالانکہ یہ 500 روپے یا 1000 روپے دینے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہ غریب ایک سال نہیں، اس کو دینے والا جو لسٹ نکالتا نا وہ پچھلے 10 سال سے دے رہا، انہی لوگوں کو 10 سال سے 500 1000 کر کے وہی 100 لوگوں کو دیتے ہوئے آ رہا. وہ 100 لوگ 10 سال سے بھکاری کے بھکاری ہی ہے، وہ مانگتے ہی رہتے اور یہ دیتے ہی رہتا. زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے. اور زکوٰۃ اصل میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر سال بھکاریوں کو بھکاری ہی رہنے دو، ان کو ہر سال آپ اس طرح 500 روپے 100 روپے 1000 روپے بانٹو یا نہیں تو پھر زکوٰۃ کے ساڑیاں خرید کے بانٹو. یہ طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے اصل میں زکوٰۃ کیسے ہونا، زکوٰۃ کیسے دینا، زکوٰۃ کیسے ہونا. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کے پاس اگر زکوٰۃ کی رقم ایک 20,000 بنتی ہے، یعنی اس کی جو پراپرٹی ہے تو وہ تمام پراپرٹی کا اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو اس کے پاس ایک 20,000 کی رقم ہے. پھر وہ اگر وہ اپنے تائرے بھائی یا چچیرے بھائی یا خلیرے بھائی، اس کے خاندان میں جتنے بھی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان تمام لوگوں کو جمع کر کے کہ بھائی آپ کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کی کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے میری 50,000، میری 1,00,000 روپے، میری 10,000، میری 20,000. اس طرح تمام لوگ مل کے اگر ایک جگہ ایک بڑا اماؤنٹ جمع کرتے، ایک بڑی رقم لے کے جا کے کسی ایسے غریب کو دے دیتے جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک دکان لگا کے دے دیتے، اس کے لیے ایک کیا بولتے بھائی فروٹ کی بنڈی ایک خرید کے دے دیتے، یا کپڑوں کا ٹھیلا لگا کے دے دیتے، یا پھر ایسا ہی کوئی کاروبار اس کے لیے اگر شروع کر دیتے، یا پھر کسی غریب کو جو کہ سودی قرضوں میں ہے اس کا سودی قرض ادا کر دیتے، یا پھر کوئی بیماریوں میں ہے تو اس کی بیماری کا علاج کروا دیتے. کسی غریب کو 1,00,000 روپے دے دیے، کسی کو 50,000 روپے دے دیے، دے کے اس کے اوپر جو بوجھ ہے قرضوں کا، پریشانی مصیبتوں کا، اس کا بوجھ اگر اتار دیتے تو پھر وہ اگلا سال جس کو آج تم کوئی کاروبار لگا کے دے دیے، وہ اگلا سال آپ کے پاس 500 روپے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بلکہ 1-2-4 سال کے بعد وہ خود دوسروں کو دینے والا بنے گا. یہ ہے اصل میں زکوٰۃ کا صحیح سسٹم. ہمارے پاس جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو 500,000 میں تقسیم کر کے 100 لوگوں کو بانٹے زیادہ ثواب کی نیت سے، حالانکہ یہ غلط سوچ ہے. اس طرح زیادہ ثواب نہیں ملتا. ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے 50,000 ایک کو دے دینا، کیا 50,000 روپے لے کے جا کے اس ایک کو ڈونیٹ کر دینا، کیا اس ایک غریب کو میں 50,000 دوں کیا؟ ایسے کیسے؟ نہیں، وہی 50,000 کو میں 100 لوگوں میں بانٹے تو 100 لوگ میری تعریف کرتے. اصل میں یہ نیت ہوتی ہے. 100 لوگوں کے پاس
اگر میرا مال گیا تو وہ لوگ میری عزت کرتے، میری تعریف کرتے، میری واہ واہ ہوتی، اور انہوں زکوٰۃ دینے والے، انہوں بہت خرچ کرنے والے بول کے میرا نام روشن ہوتا۔ اس نیت سے یہ لوگ 100 لوگوں کو بانٹتے ہیں، 100 روپے کر کے، 1000 کر کے، 500 کر کے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اس لیے غریب غریب ہی بنتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ہی رہتے چلے جا رہا ہے، سالہ سال ایسے ہی گزر رہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہ ہونا، کسی بھی غریب کو غریبی سے نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا زکوٰۃ کا پیسہ اگر بیت المال ہے تو پھر وہ بیت المال میں پورے مسلمان ایک جگہ جمع کریں گے، پھر وہ بیت المال کے ذمہ دار، مسلمانوں کے ذمہ دار ایسے غریبوں کو ڈھونڈیں گے، ان کے لیے کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیں گے، یا ان کے لیے قرضوں کا، ان کا سود کا قرضہ ہے تو وہ بوجھ ادا کر دیں گے، یا پھر ان کی بیماریوں کا علاج کروائیں گے۔ اس طرح کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کے اندر جو غریبی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ صحیح سسٹم ہے زکوٰۃ دینے کا۔ تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں، اور اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مال ہے، میں کیوں دوں؟ جی، آج لوگوں کے پاس یہ سوچ بنتے چلی جا رہی ہے، جب زکوٰۃ کوئی مانگنے والا زکوٰۃ دیو بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح اگر کوئی بولتا ہے، یعنی کسی کو اگر زکوٰۃ کی ترغیب دی جاتی ہے، یا کسی کو صدقہ خیرات کی طرف بھی اگر ترغیب دی جاتی ہے، تو اکثر مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میں کیوں دوں؟ میں نے کمایا۔ یاد رکھو سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّادِقِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا، میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھیے اصل میں یہ آیت، اس آیت کو اگر ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت بڑا مفہوم ہے، لیکن میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، کیونکہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اس آیت کو آپ سرسری طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے۔ کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں جو دیا، اللہ بول رہا ہے کہ میں تمہیں جو دیا مال اس میں سے خرچ کرو بول رہا۔ جب ہر مسلمان کی، ہر انسان کی یہ سوچ ہو کہ اللہ نے مجھے جو مال دیا اس میں سے میں خرچ کر رہا ہوں، تو پھر یہ میرا مال، میں کمایا، میں کرا، یہ سوچ ختم ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم لوگ اس پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ تجھے جو مال دیا اور اسے تو سمجھ رہا ہے کہ یہ میں نے کمایا، میرا مال ہے، اللہ تعالیٰ اگر تجھے تیری عقل کو کمزور کر دیتا، اگر تجھے اللہ تعالیٰ پاگل بنا کے پیدا کرتا، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی صلاحیت نہ دیتا، اگر اللہ تعالیٰ تیرے جسم میں کوئی ایسی بیماری پیدا کر دیتا، یا پھر اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار میں نقصان کر دیتا، تو جو سمجھ رہا کہ آج میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے، یہ دماغ ہے، میں یہ استعمال کر کے ایسا کرا، وہ دماغ، وہ ٹیلنٹ، وہ صلاحیت جو کچھ بھی دیا وہ اللہ دیا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو آج مالدار نہیں رہتا، تو بھی فقیر بن کے رہتا تھا۔ تو میرا مال نہیں، میں نے جو بھی کوشش کی، اس کوشش کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں میرے ساتھ ہے، اللہ نے دیا تو میرے پاس ہے۔ ورنہ آج کئی لوگ دکان لگاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، کئی لوگ باہر جاتے ہیں، نقصان کر لیتے ہیں، کاروبار نقصان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ایک زمانے میں امیر کروڑپتی ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ فقیر بن جاتے ہیں۔ تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کا دینا۔ تو اس لیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے۔ تو بہرحال، اور اس مال کے کمانے میں صرف کسی ایک آدمی کی خوبی نہیں ہوتی، بلکہ جو انسان آج مالدار ہے تو اس کے پیچھے کئی حمالیوں کی محنت ہوتی ہے، کئی مزدور لوگوں کی محنت ہوتی ہے، کئی لوگ مزدوری کر کے، حمالی کر کے، تمام چیزیں کرنے کے بعد تو آج یہ کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی غریب ہی نہیں رہتا، کوئی بھی اگر غریب نہیں رہتا تو تیرا کام تجھے اکیلے کو کرنا پڑتا اور اکیلے سے وہ کام نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو بہرحال
ہم آج جو بھی مال کماتے ہیں اس کے پیچھے کئی غریب لوگوں کا، کئی مزدور لوگوں کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے کوئی مالدار بنتا ہے۔ تو مال سے بہت زیادہ محبت بہت ساری برائیاں پیدا کرتی ہے، جیسا کہ اگر کوئی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال جس کے اندر مال کی حرص اور لالچ ہو جاتی ہے، اس کا دل سنگ دل بن جاتا وہ، اور لالچی بن جاتا، اور اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ خود غرض بنتا ہے، وہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہ مال کی محبت کے نقصانات ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مال خرچ کرنے والا بنتا تو اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، وہ نرم دل ہوتا ہے، اس کے اندر بھائی چارگی ہوتی ہے، اس کے اندر قربانی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مال کی بہت زیادہ محبت بہت بڑا نقصان ہے، یاد رکھو۔ تو اب دیکھیے زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا تو کیسے دیا ذرا سوچ کے دیکھو۔ تم جو کماتے ہو اس پر زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا۔ مطلب تم اگر ہر مہینہ 50,000 روپے کماتے ہیں تو 50,000 میں زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ بول رہا نہیں۔ تمہاری تنخواہ ہر مہینہ 10,000 ہے تو 10,000 میں سے زکوٰۃ دو، بول رہا اللہ تعالیٰ نہیں بول رہا۔ اور تم جو خرچ کرتے اس میں سے زکوٰۃ دو، بول رہا کیا؟ نہیں۔ تم اگر 2,000 کے کپڑے خریدے تو وہ 2,000 میں سے پہلے تمہیں زکوٰۃ کے پیسے دینا ہوگا، بعد میں خرچ کرنا ہوگا، ایسا نظام ہے کیا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ تم جو خرچ کرتے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور تم جو کماتے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تم جو بچا کے رکھتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ تم کمانے کے بعد، کھانے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس پر زکوٰۃ ہے، صرف اور صرف سیونگز میں زکوٰۃ ہے۔ اور وہ بھی کیسا ہے؟ وہ سیونگز بھی نصاب کو جب پہنچیں گے، وہ بچا ہوا مال، وہ بچا ہوا پیسہ بھی 1 سال پھر تمہارے پاس ہے تو وہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اب یہ مہینے میں بچانا، تنخواہ میں سے 10,000 بچے نا، اب 10,000 میں سے زکوٰۃ دے دو، یہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ آج 10,000 بچائے ہوں گے، شاید اگلا مہینہ خرچہ ہوتے ہوں گے، اگلا مہینہ کوئی بیماری آتی ہوں گی، ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا بہترین نظام دیا، یہ مہینہ بچائے، اگلا مہینہ بچائے، اگلا مہینہ بچائے، 6 مہینے نہیں، سال تک جمع کے رکھے جو پیسہ جو بچا ہوا ہے اس میں سے، جو سیونگز ہے اس میں سے دینا ہے۔ اور دینا بھی کتنا ہے؟ اگر 1 لاکھ بچا ہوا ہے تو 50,000 دینا نہیں ہے، 1 لاکھ بچا ہوا ہے تو 25,000 بھی دینا نہیں ہے، صرف اور صرف 2.5% دینا ہے۔ اتنا آسان ہے زکوٰۃ دینا۔ اللہ تعالیٰ اتنا آسان طریقہ رکھا، زکوٰۃ کا بہترین نظام رکھا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، جیسا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجے تو کیا بولے؟ اے معاذ، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، یعنی کلمے کی دعوت دینا۔ جب وہ لوگ اگر کلمے کو، توحید کو مان لیے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس چیز کو مان لیے، پھر بولنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اگر وہ اس چیز کو بھی مان لیے تو پھر بولنا کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب وہ نماز کو بھی اگر اقرار کر لیے تو پھر زکوٰۃ کا انہیں حکم دینا۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے جا رہے صرف صحابی، جاتے وقت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ کر کے، یہ نصیحت کر کے بھیج رہے کہ دیکھو جیسے ہی وہ مسلمان بنیں گے نا تو بس مسلمان بنتے ہی پہلا کام انہیں نماز پڑھنا ہوگا، دوسرا کام پھر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، یاد رکھو زکوٰۃ فرض ہے۔ کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 43 اگر ہم نکال کر دیکھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ پھر اسی طرح ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، زکوٰۃ دینے کے فائدے ہیں، دیکھیے فضیلتیں کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، میں جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کرنا؟ اللہ کے رسول سے سوال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، پھر نماز پڑھ 5 ٹائم کی، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کر، پھر صلہ رحمی کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے جنت میں جانے کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ پھر جب اس نے کہا، یہ باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ان میں میں اب زیادتی بھی نہیں کروں گا اور نہ کمی کروں گا،
یعنی اللہ کے رسول تم جتنا بولے اتنا ضرور کروں گا. جب وہ واپس جا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. جنت کی گارنٹی دیے. کون؟ جو کلمے شہادت کو ماننے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد نماز پڑھتا، زکوٰۃ دیتا، تو پھر ایسا آدمی جنتی ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 39 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا سود کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود بڑھتا نہیں، اللہ کے ہاں گھٹتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ صدقات تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو پھر یہ زکوٰۃ صدقات دینے والے کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا منہ دیکھنے کے لیے کا مطلب اللہ کی رضا کے لیے جو دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت. دینے سے مال کم نہیں ہوتا کبھی بھی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہے، اور میں نماز بھی ادا کی، اور میں روزے بھی رکھے، اور میں زکوٰۃ بھی ادا کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسی عمل پر فوت ہو جائے گا وہ کل قیامت کے دن صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے. ارکان اسلام پر جو عمل کرتا ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ جو ادا کرتا، نماز جو پڑھتا، رمضان کے روزے رکھ لیتا، توحید کی گواہی دیتا، تو پھر وہ کل قیامت کے دن شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی میں موجود ہے صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتی ہے. صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن مومن پر اس کا صدقہ سایہ کرے گا. مسند احمد کی روایت. سایہ، قیامت کے دن جو گرمی ہوتی نا، جو تکلیف ہوتی نا، جو دھوپ رہتی نا، اس کے لیے سایہ ہوگا کیا؟ صدقہ. تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ بھی نصیب کرے گا. اب دیکھیے زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان کیا ہے. زکوٰۃ دینے کا فائدہ سن لیے، اب نقصان کیا ہے نہیں دینے کا یہ بھی سنیں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 نکال کر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹوں کو داغے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے، سونا چاندی جمع کر رکھتے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس سونے چاندی کو تپائے گا، گرم کرے گا، اس سے ان کے چہرے اور ان کے پیٹوں کو تپایا جائے گا. یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عذاب ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی گردن میں اس کے مال کو زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیں گے، جس کی آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا، وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. صحیح بخاری کی روایت. گنجا سانپ بنا کے ہمارا پیسہ، ہمارا مال، ہمارے سونے چاندی کے زیورات جن عورتوں کے پاس جمع کے رکھے، زکوٰۃ نہیں دیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے گلے کا ہار بنا کے گنجے سانپ کی شکل میں ڈال دے گا. وہ سانپ ان کے جبڑے پکڑ کے چیرتے ہوئے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو جو چھپا کے رکھا تھا، زکوٰۃ نہیں دیا تھا. یہ عذاب ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا آگ میں جائے گا. طبرانی کی روایت ہے. پھر سلسلۃ صحیحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سلسلۃ صحیحہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی جو زکوٰۃ نہیں دیتا. پھر صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت موجود ہے صحیح بخاری میں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے تعلق سے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کرنے کا حکم دیا. یعنی قتل کر تم میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو قتل کرنے کا حکم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا. پھر اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. ایسے
انسان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے۔ یہ فتویٰ لجنہ دائمہ سعودی کا ایک مستقل سعودی کی ایک کمیٹی ہے جہاں پر علماء فتاوے دیتے ہیں کہ ان کا فتویٰ ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، نہیں بھائی میں نہیں دیتا ہوں زکوٰۃ میں نہیں مانتا ہوں، جاؤ میں نہیں دیتا ہوں، جو انکار کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اب دیکھیے زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان، آزاد، مالدار، مرد، عورت، بالغ، نابالغ، عاقل، غیر عاقل، تمام پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یہ فتاوی اسلامیہ میں یہ فتاوی موجود ہے، زکوٰۃ سب پر واجب ہے۔ کون سے؟ ابھی میں جو سنایا، کس کس پر؟ عورت ہے تو عورت پر، مرد ہے تو مرد پر، اور بچہ ہے تو بچے پر، پھر اسی طرح کیا ہے، بالغ ہے تو بالغ، نابالغ ہے تو بھی، عاقل عقل رکھنے والا ہے اس پر، اور غیر عاقل عقل نہیں رکھنے والا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنے والا مال ہے تو سب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، نماز کی طرح یہ بدن کا حق نہیں ہے، لہٰذا ہر ایک پر یہ فرض ہے۔ اب دیکھیے جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے وہ کون کون سے ہیں، کس کس پر، کون کون سے مال پر زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ سونا، چاندی، نقدی اور کرنسی اور کیش۔ دوسری چیز مویشی، یعنی مویشیوں میں کون کون سے؟ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تیسری چیز ہر قسم کی تجارتی اموال، یعنی تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والوں کا جو مال ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ فتاوی اسلامیہ میں فتاوی موجود ہے۔ پھر اسی طرح زمین سے حاصل شدہ اشیاء جو ہوتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب جن اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ کون سے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ گھر ہے، گھر میں ہم رہتے ہیں تو پھر گھر استعمال کی چیز بن گئی، گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی ہے، گاڑی ہم چلاتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی بنگلہ ہے، کوئی پلاٹ ہے جو استعمال کرتے ہیں اس پر بھی نہیں ہے۔ انکم ہے، پیسہ جو آ رہا ہم کما رہے وہ استعمال کی، یعنی پیسہ جتنا بھی ہم کما رہے وہ استعمال ہو رہا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز سونا چاندی کے علاوہ دیگر جواہرات پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسا کہ ہیرا، موتی، یاقوت وغیرہ ہے ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کام کرنے والے جانور جیسا کہ بیل ہے، اونٹ ہے، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وہ سبزیوں پر جو کہ خراب ہونے والی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ سبزیاں کیا ہے بھئی 1-2 دن میں خراب ہو جاتی ہے تو اس پر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح گھوڑے اور غلام پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو بہرحال میں جلدی کر کے کچھ مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ فرضیت زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے، شرط کیا ہے؟ یاد رکھو کس پر، کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے مالک کو اس مال پر مکمل حق تصرف حاصل ہو۔ تھوڑا مشکل لفظ ہے، اس کو آسان کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے جس مال کے اوپر اس کے مالک کو پورا حق ہو، یعنی وہ مال میں جیسے چاہوں جب چاہوں استعمال کر سکتا ہوں تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس کچھ سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، وہ عورت کیا اس سونے کو جیسے چاہے جب چاہے استعمال کر سکتی ہے، جہاں چاہے بیچ سکتی ہے، جہاں چاہے خرید سکتی ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مکمل حق اس مال پر اس عورت کا ہے تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ پہلی چیز۔ پھر اسی طرح کسی اور کا کوئی دخل نہ ہو، جیسا کہ مکمل حق ہو کا مطلب کسی اور کا کوئی دخل اس کے اندر نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اس شرط کے ذریعے وہ تمام اموال زکوٰۃ سے مستثنی ہو جائیں گے، جیسے چوری شدہ مال، گم ہو جانے والا مال، کسی کے ناجائز قبضے میں جانے والا مال، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید نہ ہو، یہ سب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اگر کسی کو قرض دیے، قرض دینے کے بعد اب وہ ملتا یا نہیں ملتا، یا پھر وہ قرض لے کے بھاگ گیا یا مر گیا، تو پھر قرض کے واپس ملنے کی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر وہ مال پہ اس کا پورا کنٹرول نہیں ہے، کیا ہے کہ بھئی وہ میرا ہوتا یا نہیں ہوتا نہیں معلوم، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. ایک مال ہے جو چوری ہو گیا, اب وہ چوری ہو گیا سو مال ملتا یا نہیں ملتا نہیں معلوم ہے, اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو بہرحال کوئی بھی ایسا مال جس پر مکمل اس کا کنٹرول ہو استعمال کرنے کا, بیچنے کا, تو پھر اس مال پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. پھر اسی طرح فرد واحد کی ملکیت میں ہو, جیسا کہ مدارس مساجد کے لیے وقف شدہ مال نہ ہو. پھر اسی طرح حرام ذریعے سے کمایا گیا مال ہو, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کے حساب سے. پھر اسی طرح چوتھی چیز ضروریات زندگی سے زیادہ ہو, جیسا کہ میں پہلے بولا ہمارے ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو مال بچتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. پھر اسی طرح وہ مال جو قرض سے فارغ ہو, یعنی مال ہے لیکن قرضہ بھی ہے, تو قرضے میں جتنا جاتے پر جو بچتا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. پھر وہ زکوٰۃ نامی ہو, مطلب اس میں اضافہ ہوتا ہو, بڑھوتری ہوتا ہو, جیسا کہ کوئی بزنس ہے, کاروبار ہے, انشاءاللہ میں اور بھی تفصیل سے آگے سمجھاؤں گا. تو جس مال میں اضافہ ہوتا ہو, بڑھوتری اور زیادتی ہوتی ہو, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اسی طرح نصاب کو پہنچتا ہو, نصاب کیا ہے, کتنا سونا ہے تو زکوٰۃ, کتنے پیسے ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, وہ نصاب کو پہنچنا. ٹھیک ہے. پھر 8ویں چیز اس پر 1 سال کا عرصہ گزرا ہو تب جا کے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ چند چیزیں سننے کے بعد اللہ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو مال حاصل ہونے کے بعد سال بھر پڑا رہے اپنے مالک کے پاس تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ترمذی کی یہ روایت ہے. تو پھر اسی طرح اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ہے, رمضان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا زکوٰۃ دینے کے لیے. جیسے ہی اس مال پر سال گزرا فوراً زکوٰۃ دے دینا ہے. پہلے دے سکتے لیکن 1 سال گزرنے کے بعد رمضان کا انتظار نہیں کرنا. مطلب بہت سارے لوگ کیا سمجھتے کہ زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں ہی نکالنا, نہیں. تمہارے پاس دیکھیے اب یہ کون سا مہینہ ہے, مارچ کا مہینہ ہے, مارچ کے مہینے میں رمضان کا مہینہ آ رہا, لیکن تمہارے پاس جنوری کے مہینے میں, پچھلے سال جنوری کے مہینے میں 8.5 تولے سونا تھا, اتنا سونا تمہارے پاس جمع ہو گیا. تو پھر 1 سال یعنی ابھی یہ جو 2 مہینے پہلے جنوری کا مہینہ آیا, تو اس جنوری تک اگر 1 سال گزر گیا, 1 سال سے آپ کے پاس اتنا سونا تھا یا اتنے پیسے تھے, تو پھر آپ کو جنوری کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. نہیں بھائی 1-2 مہینے رکے تو رمضان آ رہا نا, میں رمضان میں دیتا ہوں, اس کا انتظار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ آپ جنوری کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں دیے, آپ رمضان کا انتظار کریں, اس سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو پھر یہ آپ کے لیے عذاب ہوگا. تو یاد رکھنا ہے, صرف میں جو پلاٹ خریدا, جو گھر خریدا, جو سونا میرے پاس تھا, جو پیسے میرے پاس تھے, اس کے لیے 1 سال کب ہو رہا, 1 سال ہو گیا فوراً زکوٰۃ نکالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہمارے ماحول میں جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں یہ غلط ہے. اچھا, اس کے بعد اب میں تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھوں گا سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے. جیسا کہ ابھی سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 پڑھے, سونا اور چاندی کی زکوٰۃ دینا ہوگا, نہیں دیے تو کل قیامت کے دن اس کا عذاب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے پاس 200 درہم ہو اور اس پر سال گزر جائے, ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے, اور جب تیرے پاس 20 دینار ہو تو نصف دینار زکوٰۃ ہے, جو اس سے زیادہ ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی. ابو داؤد کی روایت. یہ حدیث سنایا میں, یہ نصف دینار کیا ہوتا, درہم کیا ہوتا, تفصیل سے سمجھاؤں گا, غور سے سننا. ایک اور حدیث سن لو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار زکوٰۃ دیتے تھے. ابن ماجہ کی روایت. پھر اسی طرح ہر 40 دینار پر 1 دینار دیتے تھے. ابن ماجہ کی روایت. تو اب اس دینار اور درہم کا حساب آج کے دور میں کیسا کریں گے؟ موجودہ وزن کے مطابق اس زمانے کا 7.5 تولہ سونا آج کے زمانے کے 8.5 تولہ سونا کے برابر ہے. اس زمانے کے 7.5 تولے سونا آج کے زمانے کے 8.5 تولے سونے کے برابر ہوتا ہے, یعنی 85 گرامز یا 87 گرام سونا. یہ 20 دینار ہوتا. جو حدیث میں 20 دینار کا لفظ آیا, آج کے زمانے کے مطابق 85 to 87 گرامز
اگر سونا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب چاندی کیسے ہے؟ چاندی 52.5 تولے چاندی آج کے زمانے کے وزن کے حساب سے 585 گرامز 585 گرام سے لے کر 612 گرام کے درمیان اگر ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ یہ 200 درہم کے برابر ہو جاتا۔ تو سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے؟ آسان طریقہ، سونا اگر 8.5 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی 585 گرامز اگر ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے۔ اب سونا چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ فتاوی اسلامیہ اور فتاوی لجنہ دائمہ میں یہ فتاوی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت 2 لڑکیوں کو ساتھ میں لے کے آئی، ان لڑکیوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم اس سونے کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ اگر نہیں دیتی ہو تو پھر یہ کل قیامت کے دن آگ کے کنگن ہوں گے۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے استعمال کرنے والے جو زیورات ہیں اس پر بھی، سونا چاندی کی جو بھی زیورات ہیں اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب یہ سونا چاندی میں حساب کیسے کرنا، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ اہم سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو میں آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے 8.5 تولہ یا اس سے بھی زیادہ اگر سونا ہے تو وہ پورے سونے کی قیمت کتنی ہے، آج کے دن اس کا ریٹ کتنا ہے، آپ حساب کریں گے، اور پورا سونا بیچے تو کتنا اماؤنٹ آتا آپ کو، اس کا حساب کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، صرف 8.5 تک ایک اور 8.5 تک ایک جمع کر حساب لگانا یہ غلط طریقہ ہے۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، ہاں بھائی ہمارے پاس 10 تولے سونا ہے تو 8.5 تولے پہ زکوٰۃ بن گیا، اب 8.5 تولے کا زکوٰۃ نکالیں گے، بچا کتنا؟ اور 1.5 تولہ سونا ہے تو اب اس میں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب اس میں پھر وہ 8.5 جمع ہوئے تو وہ ایک الگ نکالیں گے۔ نہیں، آپ کے پاس 10 ہے تو 10 تولے سونے کا آج مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے پورا حساب کریں گے۔ 60,000 روپے تولہ اگر ہے تو 8.5 تولے سونے کا کتنا ہوتا رقم، 8.5 تولے کا کریں گے۔ نہیں، اگر آپ کے پاس 10 ہے تو کتنا ہوگا، 6 لاکھ روپے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، 11 تولے ہے، 12 تولے ہے، 15 تولے ہے، 20 ہے، 25 ہے، 50 ہے۔ اب 8.5 کے اوپر جتنا بھی ہے پورے سونے کا آپ حساب کریں گے کتنے لاکھ بنتے ہیں۔ اب جتنی بھی رقم بنتی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اب وہ حساب کیسے کرنا، دیکھیے، اب ہر 100 روپے پر 2.5 روپیہ زکوٰۃ۔ دیکھو زکوٰۃ کتنا، 100 میں 50 نہیں ہے، 100 روپے میں صرف 2.5 روپیہ نکالنا ہے۔ اور کیسے، اگر 1000 روپے کا حساب لیے تو 1000 روپے میں صرف 25 روپے زکوٰۃ۔ پھر اسی طرح 1 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکوٰۃ۔ 1 کروڑ روپے ہے تو اس میں صرف 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ۔ آسان طریقہ یہ ہے، ہر 40,000 میں 1000 زکوٰۃ سمجھ لو۔ آپ کے پاس اگر 6 لاکھ روپے کا سونا ہے، آج مارکیٹ میں اس کی ویلیو، اگر آج آپ کا سونا بیچ دیے تو 6 لاکھ روپے آتے، تو آپ کیا کریں گے، اس 6 لاکھ روپے میں ہر 1 لاکھ پر 2500 الگ کر لو۔ بس 1 لاکھ پہ 2500، 1 لاکھ پہ 2500، 2 لاکھ پہ 5000 ہو گئے، 4 لاکھ پہ 10,000 ہو گئے۔ اس طرح ہر 1 لاکھ پہ 2500 روپے آپ کا زکوٰۃ ہے، یا پھر ہر 40,000 میں 1000 روپے زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا۔ یہ آسان طریقہ ہے حساب کرنے کا، یاد رکھ لو۔ اب اسی طرح چاندی 585 گرامز یا پھر 612 گرام سے زیادہ ہے تو پھر اس کا بھی اسی طرح آپ کو حساب کرنا، چاندی پوری حساب کرنا۔ چاندی 1 لاکھ روپے کی بن رہی، اب وہ 1 لاکھ روپے میں زکوٰۃ کتنا دیں گے، صرف 2500 روپے، صرف 2500 روپے آپ کو دینا ہے۔ اب کتنے لاکھ کی چاندی ہے اتنے 2500 آپ الگ کریں گے، یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہوگا۔ اب سونا اور چاندی ملا کے دینا یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کا الگ ہی حساب کریں گے اور چاندی کا الگ ہی حساب کریں گے۔ اور اسی طرح امی کا، بیوی کا، بیٹی کا ملا کے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تھوڑا رک کے آپ سوچو، ماں کے پاس کچھ سونا ہے، بیوی کے پاس کچھ سونا ہے، بیٹی کے پاس کچھ سونا ہے، اب گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا ملا کے اب 8.5 تولے سونا ہو رہا، تو اب اس پر زکوٰۃ دوں گا نہیں۔ ان کے پاس 2 تولے ہیں، ان کے پاس 3 تولے ہیں، ان کے پاس 4 تولے ہیں، الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہی حساب کریں گے۔ کیسے، دیکھیے، اس کا اس مال پہ، اس مال
اس مال کا مالک ہونا شرط ہے. جیسا کہ میں پہلے سمجھایا آپ کو, کون سا بھی مال اس مال کے مالک پر فرض ہوتا. مثال کے طور پر امی کے پاس سونا ہے 5 تولے, اب اس پر مرضی کس کی چلے گی؟ امی کی چلے گی. امی کی مرضی, وہ رکھنا چاہے تو رکھیں, بیچنا چاہے تو بیچے, خیرات کرنا چاہے تو خیرات کریں. اس پر کیا بیٹے کی چلتی؟ نہیں چلتی. تو جس کی چلتی, جس کا حق ہے وہی زکوٰۃ دیں گے. تو امی کے پاس اتنا سونا ہے تو امی ہی دیں گے. اگر امی کے پاس 8.5 نہیں ہے, 6.5 ہے, 7.5 بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بیٹی کے پاس ہے, اب بیٹی کے اس مال پر کس کا حق چلتا؟ ہاں, اگر باپ ہے, گھر کا بڑا ہے, اس کی بیوی کے پاس 4 تولے ہیں, بیٹی کے لیے, بڑی بیٹی کے لیے 1-2 تولے خرید کے رکھا, اور ایک بیٹی کے لیے اور 1-2 تولے خرید کے رکھا, لیکن حق کس کا چل رہا؟ اگر شوہر کا حق ہے بیوی کے سونے پر بھی, بیٹیوں کے سونے کے پر بھی, اگر پورا حق شوہر کا ہی ہے, گھر کا جو بڑا ہے, ذمہ دار ہے, اس کا حق ہے, وہ جب چاہے بیٹیوں کو سونا اٹھائے, خیرات کر دے, خرچ کر دے, بیچ دے, جب چاہے بیوی کا سونا اٹھائے. اگر وہ شوہر نے دیا ہوا ہے تو, یعنی شوہر کا اگر حق اس پر چلتا ہے تو اس طرح اگر بیوی کا, بیٹیوں کا, جس کے پاس بھی سونا ہے وہ شوہر کا, گھر کے مرد کا, گھر کے بڑے کا دیا ہوا سونا ہے, اس پر اس کا حق چلتا ہے, تو پھر وہ سب کا ملا کے زکوٰۃ دے گا. بیٹی کے 2 تولے, دوسری بیٹی کے 2 تولے, بیوی کے 4 تولے, سب ملا کے وہ زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے, تو حق کس کا چلتا ہے وہ دیکھا جائیں گا. لیکن جس کا حق نہیں چلتا ان لوگوں کا ہم حساب کر کے دیتے بولے تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا. ملکیت پر ڈیپینڈ ہے, مالک ہونا شرط ہے. مکمل اختیارات اس سونے پر, اس مال پر کس کے ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر گھر کے ایک آدمی کو اختیار ہے تو پھر وہ ایک آدمی سب کا ملا کے دے سکتا ہے, لیکن جس مال پہ اس کا اختیار نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح صرف جس کے نام پہ گھر ہے وہ نہیں دے گا, جس نے خریدا وہ دے گا. جیسا کہ ایک آدمی خریدا, بیوی کے نام پہ ایک گھر کر دیا, بیٹی کے نام پہ ایک گھر کر دیا, لیکن بیچنے کا حق کس کو ہے؟ بیچنے کا حق جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے نا, تو میں خرید کے رکھا, الگ الگ لوگوں کے نام پہ رکھ دیا, اب میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں, نہیں چلے گا. تمہارا حق ہے پورے گھروں پہ, تو پھر پورے گھروں کا آپ حساب کریں گے, آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. پھر اسی طرح شوہر اپنے مال سے اگر اپنی بیوی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو ادا کر سکتا ہے. صحیح یہ کیا ہے, فتاوی ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک فتاوی کی کتاب ہے. بہرحال ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے سونے کی یا پھر اپنی بیوی کا جو بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتا ہے. اگر شوہر بولتا کہ میں نہیں دوں گا, بیوی کے پاس سونا ہے, اس کا مال ہے, اس کے پیسے ہے, اس کے پیسوں پہ میں کیوں زکوٰۃ دوں, تو پھر بیوی کو ہی اس سونے یا پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. بیوی کے ماں باپ نے اگر سونا پہنایا, شوہر کی کمائی کم ہے اور اس وقت پیسے نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ عورت کو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. ہوتا نا بھائی, ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ پہنا ہے, شادی میں دیے, شادی کے بعد دیے, باپ 10 تولے دے دیا, 20 تولے پہنا دیا. شوہر غریب ہے, وہ کام کرتا ہے تو صرف اس کے گھر کا خرچہ چلتا ہے, بیوی بچوں کو کھانا کھلا سکتا. لیکن اب بیوی جو سونا اپنے میکے سے لا لی 20 تولے سونے کا, اب اس کو شوہر کو اگر زکوٰۃ دو بولے تو وہ کہاں سے دیں گا؟ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں گھر کا خرچہ چلانا ہی میرے لیے مشکل ہے, میں کہاں سے زکوٰۃ دوں؟ اب اس وقت عورتیں کیا بولتی ہیں, ہاں بھائی میرے شوہر کے پاس طاقت نہیں ہے, میرے شوہر نہیں دیتے بول رہے, تو میں کہاں سے دوں؟ میں بھی تو نہیں کماتی نا, میرے پاس کہاں ہے پیسے؟ سونا ہے 20 تولے, لیکن میں بھی نہیں کماتی, میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے, میں بھی نہیں دیتی. جائز ہے؟ جائز نہیں, جائز نہیں. جس کا مال ہے اس کو زکوٰۃ دینا. اب پھر بیوی بولیں گے میرے پاس تو مال ہے, سونا ہے, لیکن میں کماتی نہیں نا, کیسے دینا؟ ایک کان کی بالی بیچ دینا. ٹھیک ہے, زیور میں سے کچھ حصہ بیچ دینا, لیکن زکوٰۃ دینا ضروری ہے. شوہر دے دیا تو ٹھیک, شوہر اگر بول رہا بیگم میں نہیں دیتا ہوں کیونکہ اس کا مال نہیں ہے, اس کی مرضی, انہیں خوشی سے دیا زکوٰۃ کا پیسہ تو ٹھیک ہے لے لو. اگر شوہر بول رہا میں نہیں دیتا ہوں تو پھر یہ عورت کے اوپر ہی واجب ہے زکوٰۃ اس کے مال کی, اس کو نکالنا. اگر عورت نہیں نکالے گی تو اس کا عذاب شوہر کو نہیں ہوگا, اس عورت کو ہوگا. مال تمہارا ہے, سونا تمہارا ہے, پلاٹ اگر تمہارا ہے تو تمہارے کو دینا ہوگا.
شوہر نہیں دیتا تو بھی عورت کو ہی دینا ہوگا. نہیں کماتی تو سونا بیچو, پلاٹ بیچو یا کوئی اور چیز بیچو, لیکن اتنی رقم نکالو کہیں سے بھی جو زکوٰۃ تمہارے اوپر واجب ہے, اتنی زکوٰۃ تو تمہیں دینا ہی دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہے دیکھو سونا اور چاندی کا حساب کیسے کرنا, کیسے دینا. چلو اب پیسوں کے تعلق سے موجودہ کاغذی کرنسی جو ہے اس پر زکوٰۃ کیسے دیں گے. پیسوں کا معاملہ کیسا ہے؟ پیسے ہے, بینک بیلنس ہے, پیسے چھپا کے رکھے, اور وہ پیسے پہلی چیز نصاب کو پہنچنا. وہ نصاب کیا ہے میں بھی بتاؤں گا. نصاب کیا ہے یاد رکھو, سونا اور چاندی میں جس کا ریٹ کم ہے اس کے حساب سے پیسے کا حساب لگائیں گے آپ. سونا 8.5 تولے سونے کا کتنا حساب بنتا؟ زیادہ بنتا. لیکن چاندی اگر 585 گرام کا اگر حساب لگائے تو کم بنتا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے میں 585 گرام اگر آپ کو چاندی آ جا رہی تو پھر آپ کے پاس اگر 1 لاکھ روپے بیلنس ہے تو اب وہاں سے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا شروع. 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, کتنے ہیں پیسے آپ چاندی کا حساب پکڑیں گے. ٹھیک ہے. اب پھر وہ پیسہ تمہارے پاس 1 سال تک جمع بھی رہنا. دوسری شرط, پیسے نصاب کو پہنچنا, پیسے 1 سال تک جمع رہنا, اور وہ پیسے قرض سے پاک رہنا. مطلب پیسے بھی ہے لیکن قرضہ بھی ہے, تو کیا کرنا, کتنا قرضہ ہے یہ پیسوں میں سے اتنا مائنس کر لینا. اب جو بچتا پیسہ اس میں زکوٰۃ دینا. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح الگ الگ اکاؤنٹس میں تھوڑا تھوڑا ہے تو سب کا ملا دینا. جیسا کہ بچے کے نام سے, بیٹے کے نام سے, بیٹی کے نام سے, بیوی کے نام سے کیا کرے, الگ الگ کر کے رکھ دیے. زکوٰۃ چرانے والے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایک جگہ رہے تو اماؤنٹ دینا پڑتا بول کے پورے لوگوں کے الگ الگ اکاؤنٹس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے رکھے. لیکن شرط یاد رکھ لینا, اس اماؤنٹ کا مالک کون ہے, اختیار کس کا ہے اس اماؤنٹ پہ. تم 10 لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھی ڈالے لیکن اختیار کس کا ہے. اگر تم اکیلے گھر کا ذمہ دار جو اختیار رکھتا ہے تو کتنے بھی اکاؤنٹس میں ہو ان تمام اکاؤنٹس میں جو پیسہ جمع ہے اس جمع ہوئے پیسے کو حساب کریں گے, کتنا پیسہ بنتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالیں گے. اچھا, اب تجارتی مال پہ زکوٰۃ کیسے کرنا. تجارتی مال یعنی بزنس کرنے والا جو مال ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن حماس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے کہا, وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے, اس کی زکوٰۃ ادا کرو. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا. تو بہرحال یہ دارقطنی میں روایت موجود ہے. پھر اسی طرح اب یہ تجارتی مال پہ کیسا زکوٰۃ حساب کریں گے. بزنس ہے, کاروبار ہے, تو کاروبار پہ کیسا کریں گے, جو سٹاک رہتا دکان میں ہمیشہ اس پر حساب کریں گے. کتنا آ رہا کتنا جا رہا یہ نہیں ہوگا حساب, ہمیشہ دکان میں کتنے لاکھ کا مال رہتا اس پر حساب کریں گے. جیسا کہ آپ کے گوڈاؤن میں, آپ کی دکان میں, آپ کی شاپ میں, آپ کے شو روم میں ہمیشہ مال کتنا رہتا اس کا ایک اندازہ لگانا اور اس پر کیا ہے زکوٰۃ دینا. مثال کے طور پر 10 لاکھ کا روٹیشن ہوتا سمجھو ڈیلی, 10 لاکھ کا روٹیشن ہوتا ڈیلی یا مہینے کو, ہر مہینہ 10 لاکھ کا روٹیشن ہوتا, لیکن ہمیشہ گوڈاؤن میں کتنا رہتا مال, 5 لاکھ کا تو رہتا, تو 5 لاکھ پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. جیسا کہ اس 5 لاکھ میں سے پرافٹ بھی ملا کے زکوٰۃ دینا, جس ریٹ سے بکے گا وہ حساب کرنا. یعنی 5 لاکھ کا گوڈاؤن میں مال رہتا ہمیشہ, تو وہ مال بک کے تو کتنے پیسے آتے اس پر حساب کرنا, جتنے میں ہم خریدے اس پر نہیں. مثال کے طور پر ایک موبائل ہے, موبائل 8,000 میں خریدے لیکن بیچتے 10,000 میں ہے, تو 10,000 کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا. یہ ہے تجارتی مال کی زکوٰۃ. پھر اسی طرح کسی سیزن میں اگر زیادہ بھی چلتا کبھی نہیں چلتا تو ہمیشہ کتنا رہتا یہ دیکھنا, اور ہمیشہ جو رہتا وہ 1 سال تک ہے کیا وہ دیکھ کے حساب کر دینا. تو بہرحال زکوٰۃ کے بہت زیادہ مسائل ہیں, شاید ہمارے پاس کچھ مسائل کی ضرورت نہیں ہے, جیسا کہ جانوروں کی زکوٰۃ اور بکریوں کی, گایوں کی زکوٰۃ اور کھیتی کی پھلوں کی زکوٰۃ, یہ سب چیزوں کی شاید ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے نہ رکھتے ہوئے جو اہم مسائل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, ورنہ یہ جانوروں کا اور کھیتی کا زکوٰۃ کیسے دینا اس پر یوٹیوب پہ میرا ویڈیو موجود ہے, وہ آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال زکوٰۃ کس کو دینا, کہاں دینا. مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ آیت نمبر 60. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو زکوٰۃ کہاں کہاں دینا, کن کن جگہوں پر کس کس کو ہم لوگ زکوٰۃ دینا, اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں واضح کر دیا.
زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، جہاں چاہے وہاں نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جہاں بولا دینے کے لیے وہیں پر دینا ہے۔ دیکھو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا مسکینوں کے لیے دینا ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو لیکن اتنا نہ ہو جو اسے کفایت کر سکے۔ ہم کیا سمجھتے؟ زکوٰۃ دینا بولے تو ایسا غریب رہنا، ایسا فقیر رہنا جو بھیک منگ کے کھانا، جو لوگوں کے گھروں میں کپڑے چاول کھانا منگ کے کھاتا نا، ایسے فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتے نہیں۔ مسکین وہ ہوتا جو دیکھنے میں اچھا نظر آتا، محنت کرتا، کام کرتا، لیکن اس کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو خوشی سے پال سکے۔ وہ مانگتا نہیں، بھیک نہیں مانگتا، لیکن وہ بھوکا سو رہا، اس کی ضروریاتی زندگی میں اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ کبھی اگر ہاسپٹل میں چلے گیا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے لیے، تو ایسے مسکین جو بھیک نہیں مانگتے لیکن کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو ایسے مسکینوں کو بھی زکوٰۃ دینا ہے، پہلی چیز۔ پھر اسی طرح فقیر وہ ہے جس کے پاس اصلاً کچھ بھی نہ ہو، فقیروں کو بھی دے سکتے، جس کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی مال نہیں ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو بہرحال ایسے فقیروں کو بھی دے سکتے۔ پھر اسی طرح مقروض، قرضے میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اہل و عیال کا خرچہ پورا کرنے اور کاروبار کے لیے اور ضمانت دی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے، دیکھیے کچھ لوگ ہیں کام کرتے ہیں، دیکھنے میں اچھے ہیں، بھائی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کرائے کے مکان میں ہے یا خود کے مکان میں ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ان کے گھر میں کبھی ایسی بیماری آ گئی، ایسی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے ان کو قرض لینا پڑا۔ اب ان کی جو تنخواہ ہے، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں تو اس سے صرف بیوی بچے ان کے گھر کے ضروریات پورے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مجبوری میں 2 لاکھ 4 لاکھ قرض کر کے رکھے، وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے قرض داروں کو بھی ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی قرضہ کر لیا، دیکھو اس میں دو طرف ہم لوگوں کو سوچنا ہے۔ قرضہ کرا تو کس لیے کرا ہے؟ قرض کرنے والے بھی الگ الگ طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بیٹی کی شادی میں شان دکھانے کے لیے، جہیز میں سامان دینے کے لیے، باراتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اس طرح غلط چیزوں کے لیے خرچ کر کے قرضہ کر لیتے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کو تو کسی بھی چیز میں مدد بھی نہیں کرنا، میں بولتا ہوں۔ فضول خرچی کرنے والوں کے لیے قرض نہیں، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا۔ ہاں اگر کوئی بیماری میں، کوئی مجبوری میں، کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس میں بیماری مجبوری ہوتی ہے، انسان کو قرض لینا ہی پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے، بیچارے وہ عزت کے مارے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، وہ پوچھ بھی نہیں سکتے، لیکن قرضے میں ہیں، دیکھنے میں اچھے دکھ رہے، ان کے پاس گاڑی ہے، کپڑے ہیں، سب ہے، ضرورت کے لیے وہ کام کر لیتے ہیں، پیٹ بھر کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ان لوگوں کو۔ تو ایسے لوگوں کو لے کے جا کے اپنی زکوٰۃ کی رقم دو، تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے باہر نکل سکے، ورنہ پھر وہی قرض کا بوجھ اگر بڑھتے بڑھتے وہ سود کا بھی بن جاتا، یا پھر کیا ہے، وہ خودکشی تک لے جاتا، یا پھر ان کے اوپر ظلم ہوتا، بہت سارے نقصانات ہوتے۔ اس لیے قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح فی سبیل اللہ بولا اللہ تعالیٰ ہے۔ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام افراد اس میں شامل ہے جو دنیا میں غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی طریقے سے جہاد میں لگے ہوئے ہو، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دینا ہے، جیسے دین کی سربلندی کے لیے اور مدارس چلاتے ہوئے، یا پھر دعویٰ سینٹر چلاتے ہوئے، دعوت دین کا کام کرتے ہوئے، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی محنت کرتے ہیں، وہ جیسی بھی محنت کرتے ہیں، اسلام کو غالب کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، وہ کوشش کرنے والوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 8 جگہ ہیں جہاں پر کیا ہے، ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کسی اور جگہ پر زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اچھا، ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں بھی زکوٰۃ کا مال دے دینا یہ جائز ہے، فتاوی لجنہ دائمہ میں یہ فتاوی موجود ہے۔ اب یہاں پر زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے والوں کے بارے میں بھی آیا، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب شادی کے لیے دے سکتے کیا؟ کچھ سوالات آتے ہیں زکوٰۃ کو لے کر، ان کے جوابات بھی میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، شادی کے لیے اگر کوئی مانگ رہا تو کیا زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ یاد رکھو، شادی کے لیے کوئی مانگ رہا ہے تو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، لیکن کس کو دے سکتے ہیں؟ لڑکی والوں کو نہیں، لڑکے والوں کو دے سکتے ہیں۔ لڑکی کو نہیں دے سکتے شادی میں، لڑکے کو دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے لیکن سمجھنے کا ہے۔
کیونکہ اسلام میں لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا شادی کا، جو بھی شادی کا خرچہ، شادی کی ذمہ داری جو بھی اٹھانا ہے وہ لڑکے کو اٹھانا ہے۔ تو جب اگر کوئی ایسا شخص ہو جو شادی کی خواہش بھی رکھتا ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، ایسے آدمی کو، ایسے لڑکے کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ بن باز کا بھی فتویٰ ہے، فتاوی لجنہ دائمہ میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، لڑکی کے لیے نہیں ہے، جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھو۔ ہم لوگ غریب بچی کی شادی میں دیے تو بہت ثواب ملتا، بلکہ جو دے رہے یہ غلط ہے۔ غریب بچی کی شادی میں دینے کی ایک بھی دلیل نہیں ملتی۔ غریب بچے کو دو دینا ہے تو کوئی ایسا غریب ہے بیچارہ شادی کرنا چاہ رہا، مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب ہے بیچارہ شادی کرنا چاہ رہا لیکن اس کے لیے ولیمہ کی دعوت دینے کے لیے نہیں ہے، ایسا کوئی غریب ہے تو اس کے گھر میں شادی کا خرچہ اور شادی کے لیے گھر میں جو جو سامان کی ضرورت ہے ان سامانوں کو خریدنے کی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر ایسے تمام لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، لڑکے کو لیکن لڑکی کو نہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جن پر حرام ہے یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، وہ کون کون ہے یاد رکھو۔ پہلے کافر اور مرتد، صحیح بخاری کی روایت، کافر ہے اس کو نہیں دے سکتے، مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ دیا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طرح فاسق، فاجر، بے نمازی، اس کو بھی نہیں دے سکتے، یاد رکھو۔ تارک نماز کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ فتاوی لجنہ دائمہ، اس میں فتاوی موجود ہے، ان کو دینا جائز تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ دیندار کو دینا۔ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ مطلب فاسق، فاجر، بے نمازی جو ہوتا ہے، جھوٹا، دھوکے باز، نماز نہیں پڑھنے والا، دین سے دور جو ہوتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہ دو، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی دیندار غریب ہے تو ان کو زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح والدین کو، اولاد کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے، ابو داؤد کی روایت۔ امی ابا کو ہم زکوٰۃ دیتے جائز نہیں ہے، اور بچوں کو زکوٰۃ دیتے یہ جائز نہیں، یعنی جس کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پرورش کرے، اس لیے بچوں کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اور والدین بوڑھے ہو گئے تو بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی خدمت کرے، ان کی ذمہ داریاں ادا کرے، اس لیے ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طرح بیوی کو، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، کیونکہ اس کا خرچ، اس کی لباس اور اس کے رہائش اس پر واجب ہے، اس لیے بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا شوہر، لیکن بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے اوپر ضروری نہیں ہے شوہر کو پالنا، لیکن شوہر کے اوپر ضروری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ بیوی کو پالے، بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ تو اس لیے بیوی کے پاس اگر سونا ہے، مالدار ہے بیوی، اور شوہر غریب ہے، شوہر قرضے میں ہے، تو پھر شوہر کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بیوی اپنے سونے کی جو زکوٰۃ نکالتی ہے وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح بہن بھائی اگر ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، مقروض ہے، قرضے میں ہے، بہت زیادہ غریب ہے، پریشانی ہے، تو بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اب اگر قرض ہے تو کیا کرنا، سونا چاندی کیش سٹاک پورا حساب کرنا، لکھنا کتنا ہوا، اور دوسری طرف قرضہ کتنا ہے لکھ لینا، اس میں سے یہ مائنس کرنا، اب جتنا بچتا اس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قرض دیے تو کیا کرنا، یا پھر کہیں پر انویسٹمنٹ کر کے رکھے، پیسے انویسٹ کر کے رکھے، تو اب کیا کرنا، دیکھو جو واپس ملنے کی امید ہو اس پر زکوٰۃ دینا ہے، اور جس پر امید نہیں ہے اس پر نہیں دینا، یعنی قرضہ آپ کسی کو دیے وہ بھاگ گیا، وہ ملتا نہیں معلوم، اس پر زکوٰۃ نہیں دینا۔ لیکن آپ قرض دیے آج نہیں تو کل، 1 سال نہیں 2 سال کے بعد آپ کا قرض آپ کو آتا، یا پھر کہیں پر انویسٹمنٹ کر کے رکھے، پیسے آپ کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کو واپس ملیں گے، تو انویسٹمنٹ کرے تو آپ کے ہی پیسے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا، یاد رکھو اس چیز کو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی فتاوی اسلامیہ میں فتاوی موجود ہے۔ پھر اسی طرح کرائے کے گھر، کرائے کی گاڑی، یا پھر ڈیری جیسا کہ جانور، ڈیری کے جانور ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے انکم پر ہے، سمجھو۔ کرائے کا گھر ہے، گھر آپ کا ہے، گھر کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ گاڑی ہے، گاڑی کے اوپر نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی کرائے پہ آپ دیے ہوئے ہیں تو پھر اس گاڑی پہ آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا، لیکن جو گاڑی کا کرایہ آتا اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا، گھر کا جو کرایہ آتا اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا، اور دودھ کے جو جانور، ڈیری کے جانور وغیرہ آتے، جانور پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ دودھ کا بزنس کرتے وقت آپ کو جو پیسے مل رہے اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ پیسوں کا حساب، 585 گرام چاندی کے برابر اگر وہ پیسے ہے،
کرایہ کا گھر کا پیسہ آ رہا، ہر مہینہ آپ کو مثال کے طور پر 10,000 روپے کسی گھر کا کرایہ آ رہا. آج تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف گھروں کی کرایہ ہی 1 لاکھ 2 لاکھ تک بھی آ جاتے. تو آپ کو ہر مہینہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جو بھی آئے تو اس میں سے خرچہ ہوتے پر کتنا پیسہ آپ بچا کے رکھے. 1 سال تک اگر آپ کے کرایہ کے گھر کے پیسے بچ کے ہیں تو پھر اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. آپ کی گاڑی کے کرائے کے پیسے بھی کتنے آئے اس پر. جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں بزنس کرتے، بڑی بڑی بسیں چلاتے، بڑی بڑی لاریاں ہیں. اب وہ لاریوں پر، بسوں پر، کاروں پر نہیں دیں گے، لیکن وہ لاری اور وہ کار کتنا کماتی ہے، کتنا کرایہ آ رہا اس کا، اس پیسے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح پلاٹ کا مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھو. پلاٹ اگر بیچنے کی نیت سے لیے تو دینا ہے، خود گھر بنانے کی نیت ہے تو نہیں دینا. خریدتے وقت اس پر آپ کی نیت کیا تھی یہ آپ کو دیکھنا ہے. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے، پلاٹ تو لے لیتے، بعد میں زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو نہیں جی ہم لوگ اس میں گھر بنا لیں گے بول کے سوچ رہے. نہیں، آپ اس پلاٹ کو خریدتے وقت نیت کیا تھی؟ آج میں پلاٹ خریدوں گا، بچی چھوٹی ہے 5 سال کی، جب بچی کی شادی کا وقت آئے گا تو میں پلاٹ بیچ کے بچی کی شادی کروں گی یا کروں گا. اس نیت سے آپ پلاٹ لیے، ہر سال اس پلاٹ پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، ہر سال دینا ہوگا. یہ نہیں سوچنا پلاٹ جب بکتا نا جب دیتے، نہیں، پلاٹ خریدے جب سے ہر سال زکوٰۃ دینا ہوگا. بیچنے کی نیت سے پلاٹ لے لیے تو اس پر زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، ہر سال دینا ہے. لیکن نہیں، پہلے لیے تھے بیچنے کی نیت سے، بعد میں سوچ لیے کہ ہاں بھائی اب اسی پہ ہم اسی پلاٹ میں گھر بنا لیں گے، تو آپ کی نیت کب بدلی؟ جب تک آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. جب نیت یہ بدلی کہ یہیں پر گھر بنانا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بکیں گے تو دوں گا، یہ غلط مسئلہ ہے، ہر سال دینا ہوگا. اور اسی طرح اگر پیسے نہیں ہے، پلاٹ ہے، پلاٹاں خرید کے رکھ دیے، جتنے پیسے تھے پورے پیسے لے کے کیا ہے ایک ہی ساتھ 4 5 10 15 پلاٹاں خرید کے رکھے، لیکن اب پیسے نہیں ہے دینے کے لیے، ہر سال 50,000 1 لاکھ کا کیا ہے ان پلاٹوں کا زکوٰۃ بن رہا. تو اب کیا کرنا؟ پیسے نہیں ہے تو یاد رکھو، اگر پیسے نہیں ہے تو جیسا سونا ہے لیکن پیسے نہیں ہے تو بالیاں بیچو، زکوٰۃ دو. اسی طرح پلاٹ بہت ہے لیکن پیسے نہیں ہے تو ایک پلاٹ بیچو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے، بیچنے کے بعد نہیں بلکہ ہر سال. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ خریدے جب جتنا ریٹ تھا وہ حساب نہیں پکڑیں گے، آج بیچے تو اس پلاٹ کا کتنی قیمت بنتی وہ حساب سے زکوٰۃ دیں گے. آپ لیے 10 سال پہلے 10 سال پہلے لیے پلاٹ صرف 10,000 میں ملا تھا، ہاں بھائی میں 10,000 میں خریدا، اب وہ 10,000 کا ہی زکوٰۃ دے تو نہیں، آج وہ 10 لاکھ کا پلاٹ بنا تو 10 لاکھ کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے. اور کیا کرنا؟ عورت کے حق مہر کا حکم کیا ہے؟ عورت کے حق مہر کا حکم، اگر شادی کے فوراً بعد حق مہر ملا اور وہ نصاب کو پہنچا تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر آپ کو مہر میں اتنا اماؤنٹ ملا، کتنا بھائی؟ اگر پیسوں میں ملا تو 585 گرام کے چاندی کے حساب سے 1 لاکھ 2 لاکھ اگر آپ کو مہر ملا، اب وہ مہر کا پیسہ آپ کے پاس ہے، اب وہ 1 سال تک آپ کے پاس ہے تو پھر اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا. اگر نہیں ملا تو وہ قرض کی طرح ہوگا. ملنے کی امید ہے تو ہر سال دو زکوٰۃ، ملنے کی امید نہیں ہے انہیں دیتا کہ ایسا مر جاتا کہ نہیں معلوم دیے جیسا تو نہیں دکھ رہا تو چھوڑ دو. شوہر ہاں لکھا لیتے 5 لاکھ دے تم بول کے، لیکن دیتے نہیں. ملتا آج نہیں تو کل بول کے امید ہے تو دو، نہیں دیتا ہے نہیں بولے تو چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مکان کی تعمیر کے لیے بھی جمع کیے ہوئے رقم پہ دینا ہوگا. آپ جو بھی پیسہ جمائے، مکان بنا تم بول کے جمائے 5 سال سے جمع رہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچا تو ہر سال اس پہ زکوٰۃ دینا ہی دینا. شادی کے لیے بھی جمع کر کے رکھے پیسے تو بھی دینا ہوگا. شادی 5 سال کے بعد کرتے ہوں گے لیکن ابھی سے تھوڑا تھوڑا جمع کے رکھے، وہ جمع کے رکھے سو پیسے نصاب کو پہنچے تو ہر سال اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگا. اب گری پڑی چیز کی زکوٰۃ، دیکھیے اگر کوئی چیز حقیر چیز ہے، معمولی چیز ہے،
یعنی چھوٹی چیز ہے جیسے چھڑی کوڑا رسی اس زمانے میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ قیمتی ہے تو اٹھانے والے پر لازم ہے 1 سال تک اس کی تشہیر کرتا رہے، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے واپس کر دینا، اگر مالک نہ ملے تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے، اور جب کبھی زندگی میں اس کا مالک آ گئے تو اسے دے دینا۔ اور اس کی زکوٰۃ کون دینا اس میں اختلاف ہے، جو استعمال کر رہا وہ دے رہا ہے، یعنی تو مالک آ گیا تو وہ دے دینا۔ یعنی کوئی چیز اگر ملی، سونے کی کوئی چین مل گئی، نکلس مل گیا، ایسی کوئی چیز مل گئی، 1 سال تک اسے ویسے ہی رکھنا، کس کا ہے بول کے ڈھونڈنا، بولنا لوگوں کو ایک چیز ملی کس کا ہے معلوم کرنا، 1 سال رکھنے کے بعد بھی وہ کس کا ہے نہیں معلوم ہوا تو جب جا کے پہن سکتے، ملتے جا کے چھپا لے کے اگلی شادی میں گلے میں ڈالے کے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو ملی ہوئی چیز کو 1 سال تک انتظار کریں گے، 1 سال تک مالک نہیں ملا تو استعمال کرنا، پھر اگر زندگی میں کبھی بھی اس کا مالک آ گیا معلوم ہوا کہ اس کا ہے تو اس کو واپس کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ چلو یہ تھے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل، جلدی کر کے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم چیزیں رکھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ صحیح جگہ پر دینے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔